بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان غزنوی اور 6 چور۔ مولانا رومی نے سلطان غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز و سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا اصل لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کے تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا میری آنکھ میں خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے خاص لطیف انداز میں اپنا ہنر و کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا، طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہٰذا سب کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی۔ خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر حساب والے نے حساب لگا کے چند منٹوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کے حاضر کیے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دیا اور کہا اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے مان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پہ ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پہ ہیں۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے میں مولانا بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پہ ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ خدا عزوجل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو رب سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں بشرط یہ کہ آپ رب سے غافل نہ ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آتی ہے، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے۔ اس طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو رب سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں وہ آخر کار انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص رب کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ رب سے غافل ہونے کے بجائے عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے
اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز رب عز و جل کی معرفت ہے۔